سورہ آل عمران کی 150 پر 5 آیتوں تک کی تفسیر ہم نے سنی۔ آج 150 پر 6ویں آیت شروع ہو رہی ہے۔ 3 سال 3 مہینے ہو گئے شروع کر کے، بیچ میں رمضان کے 3 مہینے نکالیں گے، 3 سال ہو گئے۔ شروع میں سوچا تھا کہ جلدی جلدی قرآن ختم کریں گے، یعنی 3 سال میں 12 پارے 15 پارے ختم کر دیں گے، 6-7 سال میں قرآن ختم کر دیں گے۔ لیکن جب تفسیر شروع ہوئی تو پتا چلا کم سے کم اتنا وقت تو گزارنا ہے وہ آیت کی تھوڑی بھی روحانیت تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں گا، جلدی میں ایک آیت سمجھا کر چلا جاؤں اور جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں ویسا سناؤں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ اب اس رفتار سے ہم گئے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے، یعنی 3 سال کے بعد ہم 3.5 جز کے قریب پہنچے ہیں۔ تو اگر اسی رفتار سے ہم گئے، اللہ مجھے حیات دے، صحت دے، تو تقریباً اور ایک 20-22 سال لگیں گے قرآن ختم کرنے کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہدایت دیا 20-22 سال لگے، نہیں جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا حضرت پورا قرآن سننا، جتنا سننا اتنا ایمان کے ساتھ سننا۔ یہ 3 پارے اگر جیسا پھر سے یوٹیوب میں ہے، 3.5 پارے یوٹیوب پر ہیں، یہ 3.5 پارے دل میں سما گئے تو آپ اس کے بعد انشاءاللہ کسی بھی پارے کی آیت سنیں گے، وہ آیت آپ کے ایمان کو بڑھائے گی۔ ہر آیت ایمان کو بڑھانا، ہر مجلس میں آنے کے بعد یہ دل کہنا کہ ہاں آنے سے پہلے ایمان کچھ اور تھا، سننے کے بعد ایمان کچھ اور ہو گیا۔ ابھی تک وہی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان بڑھنا۔ یہ الفاظ دل کو پہنچنا، صرف دماغ تک نہیں رہنا، دل تک پہنچنا، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور قرآن سننا مزہ کب ملے گا، تفسیر کب فائدہ پہنچانے والی محسوس ہوگی؟ آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چیز آپ اسے دیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ کوئی چیز آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگتے وقت آپ کو میں کھانا دیا، بریانی دیا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ بھوک نہیں ہے، اس وقت میں آپ کو کیا بھی لا کر دوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے گھر میں، آپ کو بھی بھوک نہیں ہے، اس وقت میں لا کر کھانا دوں تو آپ کیا بولیں گے؟ ضرورت نہیں بھائی بولیں گے۔ تو تفسیر کی قدر وہی کرے گا جو آخرت کے لیے جی رہا ہے۔ جو آخرت کے لیے نہیں جی رہا ہے اسے، اس کے دل میں تفسیر سننے کے بعد بھی تفسیر کی قدر نہیں آئے گی۔ جتنا آخرت کے لیے جیے گا اتنا تفسیر اس کے لیے پیاسے کو پانی جو کام کرتا ہے، تفسیر اس کے ایمان کے لیے جیسے پیاسے کو پانی ہے، ایمان کے لیے تفسیر بن جائے گی۔ جتنا آخرت کے لیے آدمی جیے گا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے راستہ دکھاتا ہے۔ کہاں کا راستہ دکھاتا ہے؟ جنت کو جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جسے جنت کو جانا ہے وہ آتا رہے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں 3.5 سال سے مسلسل آ رہے ہیں، ہفتے کے دن کچھ بھی کام آ جائے تفسیر نہیں چھوڑنے والے کئی لوگ، کم سے کم 50 لوگ تو بیٹھے ہیں یہاں پر، منیمم 50 پیپل آر دیر۔ 3.5 years کنٹینیوس آ رہے ہیں۔ ان کا یہ آنا محشر کے دن بتائے گا کہ وہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، ورنہ کیوں آتے؟ اور یہ آنا آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ دین سیکھنے والے کے لیے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی وقت دین سیکھنے والے سے نفرت کرنے والے شیطان اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام لے کر آ کر اسے دور کرتے ہیں۔ اللہ نے، حضور نے بتایا کہ جب آدمی علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے پر اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ مانا کیا؟ یعنی آپ کے لیے کارپیٹ بن گیا کا پر، فرشتوں کا پر، اللہ اکبر، فرشتوں کے پر ہمارے قدم، استغفر اللہ،
فرشتوں کے پر کو ہم اپنے آنکھوں سے لگائیں گے، قدم کیا رکھیں گے؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے، معتبر بزرگ نے اس حدیث کے بنیاد پر یہ شعر لکھا کہ حضور کو بہت فکر تھی کہ جب حضور کی امت پل سے گزرے گی تو کیسے گزرے گی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ حضور کو فکر ہوئی تو جبرائیل امین نے وعدہ کیا، ایک ماہر بزرگ نے یہ شعر اس واقعے کے بنیاد پر لکھا ہے، ان کی نالج پر بھروسہ کرتے ہوئے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر مت کیجئے، جب آپ کی امت پلسرات پر سے گزرنے کے لیے آئے گی میں اپنا پر پرسرات پر بچھا دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ تو یہ عاشق رسول کہہ رہے ہیں جبرائیل کے پر، تو حضور سے اپنی التجا کرتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ جب ہم پل سے گزریں گے آپ کی دعا ہوگی نا، ربی سلم، اے اللہ بچا، اے اللہ بچا، اے اللہ بچا۔ آپ ایسی مدد کیجئے ہم کو کہ پل راہ گزر کہتے ہیں پار کرنے والا، آپ کی دعاؤں سے آپ کی مدد سے ہم کو اس طرح پل سے گزار دیجئے کہ گزرنے والے کو خبر نہ ہو کہ کب پل پر گئے، کب جنت میں پہنچے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبرائیل کا پر کو معلوم نہ ہو کہ ہم گزرے، مطلب کیا؟ جبرائیل کے پروں پر ہم اپنے قدم کیوں رکھیں گے؟ جبرائیل امین کے قدموں پر ہم اپنے پلک لگڑنے والے لوگ ہیں۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اس کا معنی، حقیقی معنی شاید میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ کام کرتے ہیں فرشتے۔ اور حضور فرماتے ہیں ابلیس دریا کے بیچ میں اپنا تخت بچھا کر بیٹھا ہے، دریا کے بیچ میں ایک ایک چھوٹا شیطان جا کر ہم لوگوں کو خراب کر کر آتا ہے۔ حدیثوں کے مجموعے سے پتا چلتا ہے کہ دو قسم کے لوگ، اتنے شیطان جاتے ہیں، کوئی جا کر شراب پلاتا ہے، کوئی جا کر زنا کراتا ہے، کوئی جا کر جھوٹ بلواتا ہے، کوئی جا کر گالی منہ سے نکالتا ہے، کئی کام کراتے ہیں شیطان۔ حدیثوں کو جوڑنے، میرے لفظوں کو آپ یاد رکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کو جوڑنے سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی حدیث میں آیا، حدیثوں کو جوڑنے سے پتا چلتا ہے یہ سارے اس کے جو کام کرنے والے کام کر کر آتے ہیں، سب کو کہتا ہے اچھا کرے اچھا کرے، بیٹھو وہیں پہ بیٹھو، لیکن دو قسم کے شیطانوں کو لپٹ لیتا ہے خوشی سے۔ میں جو بولتا ہوں نا، اللہ کے واسطے یہ نہ سمجھیں کہ میں پہلے سے دماغ بنا کر آیا ہوں، یہ باتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کس کے ہدایت کے لیے آتی، آ گئی زبان پر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجاہد کے لیے میں بول رہا ہوں، متھر بھائی کے لیے میں بول رہا ہوں، شارق کے لیے بول رہا ہوں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم قرآن کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ میں شروع کیا کیوں کہ تفسیر مزے سے سنیں، یہ کہنے کے لیے میں شروع کیا بس، لیکن جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ مولا کی طرف سے ہیں، کسی کے لیے نہیں، میں لکھ کر دے رہا ہوں آپ کو، کسی خاص آدمی کے لیے میں نہیں بول رہا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں بول رہا ہوں، ذہن میں بات آ رہی ہے۔ دو قسم کے لوگوں کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ آقا میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا کر آیا، وہ کہتا ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میاں بیوی جب جھگڑتے ہیں تو بربادی صرف ان دونوں کی نہیں ہوتی ہے،
ان کے دونوں خاندانوں کی بربادی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی بربادی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کی بربادی ہوتی ہے، سوسائٹی کی بربادی ہوتی ہے۔ تو اتنا ایک صرف میاں بیوی میں لڑا دینے کی وجہ سے اس نے اتنا برباد کر دیا، سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور دوسرا قسم کا وہ ہے، کہتا ہے کہ ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں اسے کسی نہ کسی کام میں لگا کر علم سے اسے پھیر دیا، تو اسے بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب یاد رکھیں، میں گھر سے نکل رہا ہوں تفسیر کو آنے کے لیے یا کسی بھی علم سیکھنے کے لیے میں نکل رہا ہوں، تو شیطان کی بھی کوشش رہتی ہے کہ میں نہ پہنچوں، فرشتوں کی کوشش رہتی ہے کہ میں پہنچ جاؤں۔ اب جس کے ساتھ میرا تعلق جتنا مضبوط ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جس کے ساتھ میرا تعلق کمزور ہے وہ ہار جاتا ہے۔ میں نکلنے کی نیت کیا، شیطان خون کے اندر ہے، شیطان کے پورے چیزیں شروع آتے ہیں، سر میں درد ہے نا، آج وہ ایک کام ہے نا، یہ یا تو دل میں بات ڈالتا ہے، اب دل کی بات کو ہرا کر آ گئے، فزیکلی کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، کوئی آ کر آپ سے جھگڑے گا اسی وقت، کوئی اسی وقت کوئی پوسٹ مین پوسٹ لے کر آ جائے گا، یہ سب میں جانتا ہوں۔ تھوڑا میں کمانے کے لیے زور دیا، ذرا زیادہ کمائیں گے، تھوڑا زیادہ بکس لکھیں گے، فوراً میرے ذہن میں بات آتی ہے، ایک 70-80 آدمیاں کے واسطے جانا کیا آتی، خدا کی قسم آتی، خاص کر وہ کلاس کے لیے آتی ذہن میں بات، کیا 40 جنے بیٹھے ہیں، 40 آدمیاں کے واسطے، تمہاری فیملی کے واسطے تمہیں کما سکتے نا۔ تھوڑا میں سوچا، کمانے کی طرف تھوڑا زیادہ گیا، یہ شیطان کو موقع ملتا ہے، جب جو ہی میں دماغ بتایا، طوفان آئے، کچھ بھی آ جائے، سونامی آ جائے، میں کلاس کو جاؤں گا، لمحے کے لیے شیطان کی مجال نہیں کہ میرے اندر وسوسہ ڈالے۔ تو ایک شیطان ہر طریقے سے روکتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، مطلب کیا؟ جب آدمی شیطان کی بات چھوڑ کر رحمان کی بات کی طرف نکلتا ہے، ہر چیز آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹریفک کھل جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ میں بار بار دیکھتا ہوں، بخار رہتا ہے، وہ رہتا ہے، پہنچوں گا کیا، تراویح پڑھا سکوں گا کیا، اس کے بعد وہ بیان کر سکوں گا کیا، 3 بیان رات میں ہیں، ہو سکیں گے کیا؟ جو ہی نکل گئے، فرشتوں کے پر بچھانا مطلب کیا؟ ہمارا آنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا پر بچھانا مطلب اس کے اوپر آپ چل کر آئیں گے، مطلب کیا؟ آپ کے راستے پر جو جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو فرشتے پھیلا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ جو جو علم سیکھے ان کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا کیسے سیکھے۔ ایک حدیث کے لیے امام بخاری سینکڑوں کلومیٹر کے لیے جاتے تھے، وہ راستہ کیسے آسان ہو گیا؟ فرشتوں نے پر بچھایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب مجھے جو آخرت کے لیے جی رہا ہے، اسے ان چیزوں میں مزہ ملے گا، اور آخرت یہ چیزیں سنے بغیر آپ کی آخرت کا رستہ نہیں کھلے گا، اور جو آخرت کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے جینے میں ایک اتنی برکت ہے کہ خود بخود اس کی دنیا کی زندگی بہار بن جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بنگلے ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کم ہوں گے، آپ کے پاس بنگلے نہیں ہوں گے، کم ہوں گے، لیکن زندگی میں بہار رہے گی۔ میں کئی سینکڑوں لوگوں کی مثال میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی اللہ کو پیچھے چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، دوسرا بھائی ہر قدم پر اللہ کو آگے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی ویران نظر آ رہی ہے، برباد نظر آ رہی ہے، اس کی زندگی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، چھوٹے سے بیڈ روم میں رہتا ہے، ساری زندگی ایک بائک چلا کر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو چاروں طرف اس کی زندگی میں بہار نظر آتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کرے۔ اب آئیے آیت، اب تک کیا گزرا تھا؟ احد کی جنگ ہوئی تھی، مختصر سی بات ہے، احد کی جنگ ہوئی تھی، بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی،
تو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد کی جنگ کے لیے 1 سال کے بعد یہ لوگ نکلے، اچانک نکلے مکے والے. حضور کو ان کے نکلنے کے بعد حضور کو خبر ملی کہ لشکر نکل گیا ہے 3,000 لوگوں کا. حضور نے مشورہ کیا کہ باہر نکلیں گے لڑنے کے لیے یا مدینے میں رہیں گے. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا مدینے میں رہیں گے. جن لوگوں کو بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، جنہیں پچھتاوا تھا کہ بدر کے درجہ ہم کو نہیں ملا، جو نوجوان صحابہ تھے اکثر، اور وہ لوگ جو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ باہر نکل کر جنگ کریں گے. 313 تھے، 1000 پر بھاری تھے، اب 3000 کے لیے بھی لڑیں گے. لیکن بڑے صحابہ کا مشورہ تھا اندر رہیں گے، منافقوں کا مشورہ بھی تھا اندر رہیں گے. دونوں کی نیت الگ تھی. بڑے صحابہ کی نیت کچھ اور تھی، منافقوں کی نیت کچھ اور تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زیادہ لوگوں کا یہی مشورہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ باہر نکل کر جنگ کریں گے. جنگ میں 1000 لوگ نکلے تھے. بیچ راستے میں منافقین 300 منافقین دھوکہ دے کر باہر ہو گئے. 700 لوگ نکل کر گئے. ان کے برابر ان کی تعداد بھی نہیں تھی، ان کے برابر ان کی تیاری بھی نہیں تھی. گئے. حضور نے 50 تیر انداز صحابہ کو کہا کہ اس پہاڑ پر کھڑے رہنا، اگرچہ ہم جیتیں یا ہاریں، جب تک میرا حکم نہ ہو اترنا نہیں. جنگ شروع ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت گئے، دشمن بھاگ گیا. یہ 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور کا حکم صرف جنگ تک کے لیے تھا، اب تک جنگ ختم ہو گئی، اب ہم بھی جائیں گے، مال غنیمت لیں گے. لیکن 10 صحابہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور نے کیا کہا، جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں اترنا. یہ صحابہ یہ سمجھ کر اتر گئے. اترنا تھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حملہ کرتے ہوئے ان 10 صحابہ کو شہید کرتے ہوئے آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر مصیبت آ گئی، بہت بڑا نقصان ہوا. کافر لگا کہ کافر جیت گئے. بہت سے لوگ 70 صحابہ شہید ہوئے. بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس مدینہ آئے. کئی صحابہ مدینے کو واپس چلے گئے، اللہ نے ان کو معاف کیا. ساری تفسیریں یوٹیوب پر ہیں، آپ لے لیجئے. کیونکہ کسی صحابی کے بارے میں برا کہیں گے، اللہ کی آیتوں پر اعتراض کریں گے. اللہ نے کہہ دیا عف اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیا بولے بعد منہ کھولنے کی اجازت نہیں. تو سب کچھ الحمدللہ 10 تفسیروں میں اس چیز کو سمجھایا گیا ہے. اب جنگ ختم ہو گئی، اب واپس آئے مدینے میں. منافق جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، منافق اپنا فتنہ کرتا رہے گا. اب یہ منافقوں نے کہا ہماری بات سنتے تھے تو یہ سب ہوتا تھا کیا، ہمیں بولے تو سنے تو ہوتا تھا کیا. یہ جو ہے بزدلی جو ہے، جب تک انسان مضبوط رہتا ہے ان کی بات ہمارے کانوں پر تک نہیں پہنچتی. جب ہم کمزور پڑتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہمارے کان میں پہنچتی ہے. تو یہ لوگ آ کر بولے ہمیں بولے باہر جانے کی ضرورت نہیں، ہماری بات سنتے تو یہ حالت ہوتی کیا. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب اے ایمان والو کہہ کر اللہ آیت شروع ہو رہی ہو اور اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ حکم سننے کے بعد دل کرے کہ اس پر عمل کریں تو ہمارے دل میں ایمان زندہ ہے. یہ سننے کے بعد بھی دل وہ چیز کرنے کو نہ کہے تو ایمان مر گیا. اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہیں ہو جاؤ. وہ منافق جو ہیں اللہ کو معلوم ہے وہ کافر ہیں، نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں ہیں کیا وہ کافر. ہم کہیں گے مسلمان لیکن اللہ کے پاس وہ کافر ہیں. کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. وقالو، اور بولے وہ کافر، لیخوانہم، ان کے بھائیوں کے بارے میں. یہاں عربی جاننے والے کوئی ہوں گے، یہاں لی کا معنی کا اپنے بھائیوں سے بولے نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے بارے میں بولے جو شہید ہو گئے، ان کے بارے میں بولے. اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ ان کے بھائی جب سفر کے لیے نکلتے یا جنگ کے لیے نکلتے تو یہ بولے لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے، ما ماتو،
تو وہ نہ مرتے وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے. برابرش نہ ہے. ظاہر میں کافروں کی بات صحیح دکھے گی، کافروں کی بات ظاہر میں صحیح دکھے گی. آپ نصیب والے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ جی رہے ہیں. کبھی زندگی میں ایسے محلے میں جئیں گے، ایسی بستی میں جئیں گے، چاروں آپ کی طرف، آپ کے ارد گرد کافر ہوں گے. وہ کافر کہیں گے نومب اچھا انا بھائی ایگزام دانے مکیوں پلس ٹو لے نومب اچھا بھائی پلس ٹو ایلدنا مارک کرنجی چینا انا ہوں. یہ کافر کا جملہ ہے. ہمارے بچے گئے الحمدللہ شیر کی طرح 10ویں اور پلس ٹو کا ایگزام روزے کی حالت میں رکھے. کیوں؟ کافر کی بات نہیں سنے ہیں. اور جو بھی بچے روزے کی حالت میں رکھے، اکثر بچے بولے کہ اللہ کی قدرت ہم دیکھے. لکھے 7 مارک کے لیے آئے 10 مارک. وہی اس کی زندگی کا امتحان تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ آ کر بدنصیب ہے کہ اس کا پلس ٹو کا ایگزام رمضان میں آ گیا. ارے میرے بھائی وہ خوش نصیب ہے کہ اس کا ایگزام، زندگی کا ایگزام پلس ٹو میں ہی آ گیا. اتنا آسان امتحان آ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی آخرت کے لیے جینے والا سوچتا ہے. تو کافر ہمیشہ یہی کہے گا ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا یہ کہنا، اب جو کہہ رہے ہیں ہم بچ گئے، ہم لیجعل اللہ، ان کا یہ کہنا اس لیے ہے کہ اللہ کر دے رالی کا، ان کا یہ کہنا حسرتن افسوس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یعنی محشر کے میدان میں جب دیکھیں گے، قیامت کے دن جب دیکھیں گے، جو دو لوگ دنیا چھوڑ کر اللہ کے لیے جیے، ان کو جو مقامات مل رہے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ حسرت کریں گے، ہائے ہم دنیا 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 بول کر آخرت کی جتنے موقع ہمیں ملے سارے موقع ہم ضائع کیے. اسکول پلس ظہر کی نماز چھوڑے، اسکول عصر کی نماز چھوڑے، کالج جمعہ کی نماز چھوڑے، جاب داڑھی چھوڑے، جاب برخا چھوڑے، وہ کر 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 جو بھی آخرت میں بنانا تھا وہ سب چھوڑے. زکوٰۃ بیٹی کی شادی کو جمانا چھوڑے، قربانی دینا نہیں وہ گھر کا کرایہ بننا چھوڑے. تو یہ تمام موقع مل رہے تھے آخرت بنانے کے لیے. مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ میں آخرت کے لیے کروں گا، میری دنیا اللہ سنبھال لے گا. ضرور سنبھالتا ہے اللہ، یہی حقیقت ہے. آخرت کے لیے جینے والا آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کی دنیا میں غیبی مدد ہوتی ہے. دنیا والا دنیا کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کی دنیا اس کے حوالے کر دیتا، جا تیرے پیسے رکھ لے کو تو جی لے جا. اور جو آدمی آخرت کے لیے جیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر دیا. کتنا زکوٰۃ ادا کیا بھائی؟ 1,00,000 روپے ادا کیے. تجھے 1,00,000 کے تیرے جو خرچے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے. دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے 20 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لاکھوں میں دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. کبھی وہ لاکھ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں وہ دے ہی رہے ہیں. 60 دینے والے 1,20,000 دے رہے ہیں، کم ہوا نہیں. اب 5 سال پہلے 60,000 زکوٰۃ نکالے جو نکالے، اب 5 سال کے بعد غریب ہو جانا نہیں 5 سال کے بعد وہ زکوٰۃ 1,20,000 ہو گئی. 1,20,000 بھی نکال رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اللہ کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. اے بے وقوفو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ میرا جملہ ہے. واللہ، اور اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا جو گھر میں رہے کیا لاری مار کر مرنے والے نہیں ہیں؟ دیوار گر کر مرنے والے نہیں ہیں؟ بخار آ کر مرنے والے نہیں ہیں؟ گھر میں رہے کینسر آ کر مرنے والے نہیں ہیں؟ گردے فیل ہو کر مرنے والے نہیں ہیں؟ ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ جنگ کے لیے گئے تو مر جائیں گے، گھر میں بیٹھے رہے تو جیئیں گے؟ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے راہ میں نکلنے والے جتنے انتقال ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ مرتے ہیں جو اللہ کے راہ میں نکلے نہیں. بستر پر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے.
موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہاں سے تم سمجھ گئے کہ باہر جنگ کے لیے گئے تو اللہ کے راہ میں نکلے تو مر جائیں گے، گھر میں رہیں گے تو سیفٹی؟ آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ کوئی ہمت کے ساتھ کہے کہ میں گھر میں ہوں، میں محل میں ہوں، میں نہیں مروں گا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج تک نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال بولے میں نہیں مروں گا، بولیں گا نہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آیت کا ختم دیکھیے، یہ سب جو ہے تم جو کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری ہماری زندگیاں جو ہیں، 10th کے ایگزام میں روزہ آ جانا، ہاتھ تنگ ہے سو وقت میں زکوٰۃ کا دینا آ جانا، بزی لائف میں ماں باپ کے لیے ہاسپٹل کو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنتی ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ آسانی آپ کو دے دیں، امتحان آسان آج تک کوئی امتحان ایسا ہے 10th پڑھنے والے کو 2+2 کا تو کیا لکھو؟ پہلا کوشچن 2+2 کا تو کیا؟ دوسرا کوشچن انڈیا کی سپیلنگ کیا؟ INDIA۔ تیسرا کوشچن یہ فوٹو میں منکی کون؟ ایسا امتحان آتا آج تک؟ اسے امتحان بولیں گے آپ؟ اسے کیا بولیں گے آپ؟ نہیں، وہ کیسا پھر یہ امتحان؟ جب آپ ایسا امتحان نہیں چلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لائق کا امتحان بتا دے گا؟ جب سو کو اٹھے تب بھی فجر کہتے، 10 بجے اٹھے تو 10 بجے فجر کہتے، خزا چھوڑ ڈالے کو تو چھوڑ ڈالے کہتے، وہ نہیں کہتے خزا پر پڑھنا نہیں کہتے۔ ہاں وہ کام میں برخا نکال کو جاؤ کو تو برخا نکال کو جا سکتے کہتے ہیں، ہاں وہ داڑھی مڈالے کو جاؤ کو تو جا سکتے کہتے۔ پھر اس میں امتحان کہاں ہے میرے بھائی؟ اس میں امتحان بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے تمام چیزیں، جہاد کو جانا نہیں جانا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہے نظرہ، نظرہ کا مطلب ہے صرف دیکھنا، ایک ہے بصرہ، بصرہ کا مطلب ہے غور سے دیکھنا، کسی مقصد سے دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے ہر ایک کی، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جس چیز میں ہمیں کمفرٹ ہے وہ عبادتیں کر کر میں جنت میں چلے جاؤں گا، یہ دھوکے میں نہ رہیں۔ ہمیشہ جنت میں جانے کا جو عمل ہے وہ مشکل رہے گا، نہ دل مانے گا نہ عقل مانے گی، مشکل ہوگی، لیکن وہی چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے کر جائے گی۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، اللہ کے راہ میں گئے قتل ہو گئے یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کا اجر کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ جس کے دل میں مغفرت بڑی نعمت ہے وہی مومن کا دل ہے۔ آخری تاخرات میں اسی پر بیان ہوا تھا، تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ بیان ہوا تھا۔ وہ ہماری خوش نصیبی ہے، بد نصیبی ہے کہ وہ بیان یوٹیوب میں ریکارڈ نہیں ہوا۔ بڑا پیارا بیان تھا، بڑا پیارا بیان تھا کہ جس کے لیے گناہ معاف ہو جائیں، جو آدمی اس چیز کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہو اسے دعا کرو، دعا کرو بھائی اللہ قبول کریں گا، فوراً منہ سے کہا نکلتا اللہ مجھے معاف کر ڈال اللہ، وہی مومن ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوا یا مر گیا، لمغفرۃ من اللہ، اسے اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ کیا حضرت خالی مغفرت کیا ملیں گی؟ یہ زمانے میں بیان کر رہا ہوں، مغفرت ملیں گی کہتے، مغفرت ملیں گی کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے مغفرت کے ساتھ ساتھ کیا ملتا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ملتی ہے۔ مغفرت مل جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ کل تک جو لوگ ہم پر تھوکتے تھے، جب ہماری مغفرت ہو جاتی ہے وہ ہماری واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔
کل تک جو ہم سے نفرت کرتے تھے، جب اللہ کی مغفرت مل جاتی ہے وہ ہمیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کئی گنہگار جو اپنی گناہوں پر رو کر مغفرت طلب کرے، وہ یہ چیز کو بار بار محسوس کر چکے ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ کے نظروں میں گرے تھے، سچی توبہ کرنے کے بعد اسی گھر میں شان سے جینے والے کئی ہزاروں کو میں جانتا ہوں۔ بھول جاتا پورا محلہ، بھائی 1 سال پہلے تمہیں بولے نا انہوں خراب آدمی، بھائی بدل گئے، بھائی انہوں ماشاء اللہ کیا اچھے ہو گئے، بھائی انہوں ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ پلیٹ فارم پر 25 سال شراب پی کر پڑے رہتے تھے، ہر ایک کہتا تھا کیا آدمی نا بھائی، کیا آدمی بھائی، کیا آدمی بھائی، کیا آدمی بھائی، توبہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے سکے بننا، بھائی کیا تھے بھائی، اب کیا ہو گئے بھائی، انہوں ایک نماز کو بھی چھوڑتے نہیں، بھائی کیا نرمی سے بات کرتے بھائی۔ یہ ہے جب مغفرت ہو جاتی، مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ جاتی۔ لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ابھی دماغ میں 2 چیزیں ملے تو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، یہ لوگ زندگی بھر جو جماتے ہیں اس جمانے سے، ان کی ساری دولت سے 2 چیزیں بہتر ہیں، مغفرت اور رحمت۔ اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے وہ آخرت کے لیے نکلتا ہے، دنیا کے لیے نکلتا ہے۔ اگر جہاد فرض ہو گیا، ظالم آ گئے، آپ کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ بڑھا رہے ہیں، خراب کام کرنے کے لیے آ گئے، کیا کریں گے؟ لڑنے کے لیے نکلیں گے؟ نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا کرتے ہیں، کر لے کو جاؤ بولیں گے؟ لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو گارنٹی رہے گی بچ کر آئیں گے بول کر؟ سامنے تلواریں چمک رہی ہیں، بندوقیں ہیں سامنے، دماغ میں ہنگا میں جا کو آ جاؤں گا، زندہ آ جاؤں گا؟ نہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ میں زندہ نہیں آؤں گا، زندہ آنا مشکل ہے، وصیتیں کر کر نکلتے ہیں، میں آیا تو ایسا، میں نہیں آیا تو ایسا۔ تو جو اللہ کے راہ میں نکلتا ہے وہ کس چیز کے لیے نکلتا ہے؟ آخرت کے لیے نکلتا ہے نا، دنیا چھوڑ کر آخرت کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، اے منافقو تم کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے، برباد ہو گئے، نقصان میں آ گئے، اللہ کہہ رہا ہے ان کا مرنا ان کے لیے بہتر ہے زندہ رہ کر جمع کرنے سے۔ دل مانتا ربانی بھائی، دل مانتا ہے بات؟ یعنی میں اور یعقوب گئے، اللہ دونوں کو لمبی حیات دے، یعقوب نہیں گئے، میں گیا، میں جا کر شہید ہو گیا، اللہ کرے مجھے شہادت دے اللہ، یہ رہے شہید نہیں ہوئے، 30 سال پیسے جمائے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے سال رہ کر جمائے وہ جمانے سے بہتر ہے اس کا شہید ہونا، کیونکہ اس کے لیے 2 چیز کنفرم ہو گئی، مغفرت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی۔ مغفرت بھی مل گئی، رحمت مل گئی کا مطلب کیا؟ وہ جو زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ زندگی وہ جیت گیا، وہ جنتوں کا مالک بن گیا، وہ حوروں کا شوہر بن گیا، وہ خوشیوں کا ہمیشہ سے خوشیوں میں رہنے والا ہو گیا، وہ رب کا دیدار کرنے والا ہو گیا، وہ حضور کے سائے میں آ گیا، ساری چیزیں اسے مل گئی۔ اب یہ جو 20 سال 30 سال 40 سال جمایا، وہ جمانے سے بہتر ہے یہ مل جانا۔ کیوں؟ ہمیشہ آپ جو جماتے ہیں، وہ جو جمائے وہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دیتا جو فائدے کے لیے آپ جماتے ہیں۔ کئی بوڑھے لوگوں کو مرتے وقت جا کر ان سے انٹرویو لیجئے، کئی سال کمائے 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 کمائے، بچوں کے لیے گھراں رکھے، بعد میں پتا چلا یہ گھراں رکھنا ہی میرے بچوں کے لڑنے کا سبب بنا۔ اگر میں گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، کچھ نہیں چھوڑ کر جاتا، میرے بچے میرے لیے میرے آنکھوں کے سامنے چاروں بچے مل کر کھڑے رہتے۔ ابا کیا بھی دیے نہیں، چاروں کیا کریں گے؟ ابا نہیں دیے تو کیا کریں گے؟ خود کمائے۔ اب ابا کے پاس چاروں نکل کر آ کر مل کر کھڑ جاتے ہیں، السلام علیکم ابا، کیسے ہیں ابا، بخار کیسی ہے ابا؟ اب ابا چاروں کو 4 گھر دیے، اسے انا نگر کا گھر دیے، مجھے پلیان توپ کا گھر دیا لے، پانی میں پورا گراؤنڈ فلور اندر چلے جاتا۔ ہمارے ابا ہی دیکھو انصافیش نہیں،
یہ تو انسان کی فطرت میں ہے نمک حرامی. کیا دیے نظر نہیں آتا, کیا نہیں دیے وہ نظر آتا. ہر جگہ یہی ہے, انسان کے اندر نمک حرامی ہے. کیا دیے یاد نہیں رہے گا, کیا نہیں دیے وہ یاد رہے گا. ساری زندگی بھائی دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, ایک بار نہیں دیا. کیا بھائی, ضرورت کے ٹائم پہ نہیں دیکھو کیا فائدہ بھائی, ہے نا, ہے. تو کیا بول رہا تھا میں, تو کبھی کبھار ہم جو جماتے ہیں وہی جمانا ہمارا مصیبت بن جاتا ہے. آپ بولیں گے نہیں حضرت, ہمارے دادا ہم نہ چھوڑ کو گئے, ہمارے ابا ہمارے چچا پورے ملکوچ تھے. ہاں, اب آپ کو جمانا آپ کو فائدہ بھی پہنچایا, لیکن وہ فائدہ جو سکون پہنچانا تھا وہ سکون نہیں پہنچایا. سب اپنے اپنے گھر میں خوشی, لیکن آپ کو جو سکون تھا دے کر جو سکون حاصل کریں گے وہ نہیں ملے گا. اگر آپ کو سکون بھی پہنچا دیا, سارا سب کچھ پہنچا دیا, دنیا سے جاتے وقت وہ سارے کا سارا چھوڑ کر جانا. جتنا وہاں کے لیے بھیجے وہ خبر میں آئے گا, جتنا یہاں چھوڑ کر گئے چھوڑ کر جانا. میں دیکھا 2 گھنٹے پہلے جس گھر کا ایک ایک چیز جس کی اجازت سے ہلتی تھی, دروازہ جس کی اجازت سے کھلتا تھا, گھر جس کے اجازت سے چلتا تھا, موٹر جس کے اجازت سے آن ہوتی تھی, 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے کے اندر انتقال ہو گئے. اب ان کی میت بھی گھر میں ہماری مرضی سے جا رہی ہے. ایسے منظر میں نے دیکھے ہیں. سب رہ گیا, سب کچھ رہ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے زندگی آئے ہم واپس جنت میں جانے کے لیے. یہ تو ایک طریقے کا پنشمنٹ تھا ہمارے ابا دادا آدم علیہ السلام کو کہ زمین میں اترے. ہمارا مقصد ہی ہے واپس جنت کو جانا. شہید کو یہ سنہرا موقع ملتا ہے کہ شہید, اس میں کوئی شک ہے کیا, شہید آخرت کے لیے نکلا, آخرت کے لیے نکلا. شہید ایک سودا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ میری جان لے جنت دے, یہ شہید کا سودا ہے. تو جو ہی اللہ جان لیا کا مطلب کیا, جنت مل گئی. تو شہید جو نکلتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے, وہ بالکل آسان طریقے سے جنت میں جانے کے لیے نکل گیا. جو شہید نہیں ہوا وہ کس راستے سے جنت کو جائے گا معلوم نہیں, لیکن جو اللہ کے لیے شہید ہوا فوراً جنت مل گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے زندگی کا مقصد ہی ہے واپس جنت کو جانا, اور یہ جما لے کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اللہ نے تم کو چن لیا جنت میں جانے کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو ضرور اللہ ہی کے طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو 3 نعمتیں دیں. پہلی نعمت کیا, ابھی بول کر آیا میں, مغفرت. ابھی دیکھیے گریجولی ہے. پہلی چیز کیا ملتی ہے, مغفرت ملتی ہے. مطلب کیا, اب ایک چیز ہے, اس چیز میں آپ کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس چیز کو کیا کرتے ہیں, آپ صاف کرتے ہیں. پہلے شہید کو اللہ صاف کر دیتا ہے, گندگی سے صاف کر دیتا ہے. صاف کرتے ہی کیوں ہے, پاک چیز رکھنے کے لیے. معافی کرے, رحمت رکھ دیے. اب پاک چیز رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, کسی چیز کو پاک کیے, اس پر اچھی چیز رکھ دیے, اس کے بعد وہ چیز کو اپنے پاس کر لیتے ہیں. تو جو آدمی کی مغفرت ہوئی, رحمت ہوئی, وہ اللہ کے پاس آ جاتا ہے. اور یہ 3 درجے ہیں انسانوں کے, اور افسوس کے بعد ہم پہلے درجے میں بھی نہیں پہنچے. پہلا درجہ کیا ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے. کیا وہ درجے کو پہنچ گئے مجاہد؟ نہیں پہنچے. اگر پہنچ گئے تو بہت بڑے بڑے آدمی ہیں آپ. ہم سنیما نہیں دیکھتے, گناہ کرنے سے بچتے, یا گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے نا. کیوں شرمندہ ہوتے, جہنم سے ڈر کر. گناہ کر دیے,
کرنے کے بعد نیند نہیں لگتی، ایسا ہے حالت؟ ایک تو مبارکبادی ہے، گناہ کرنے کے بعد نیند نہیں لگتی۔ کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں حضرت میرے سے غلطی ہوگی، حضرت وہ خراب چیزاں میں دیکھ ڈالا، حضرت یہ کر ڈالا، حضرت میری معافی ہونگی کا۔ کیوں وہ تڑپ رہا ہے؟ کیوں وہ رو رہا ہے؟ کیوں وہ اللہ، کئی لوگ قیام اللیل میں روتے رہے نا، کعبے کے سامنے آپ دیکھیں گے روتے رہیں گے لوگ، کیوں؟ اپنے گناہوں کا ڈر ہے، یعنی جہنم کے ڈر سے عبادت کرنا۔ وہ کیٹیگری میں آگے تو بہت بڑی بات، ابھی تک جو بچ کر ہیں وہ کیٹیگری میں ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ پہلے یہ اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ مغفرت دیتا ہے، بچ گئے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جب انسان جہنم کے ڈر سے گناہوں سے بچتا 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 رہتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب گناہ اسے اپنے طرف اٹریکٹ نہیں کرتے، اسے حلال میں مزہ مل جاتا۔ گناہ سامنے آتے ہی گناہ کا نقصان نظر آ جاتا۔ میں پہلے بھی بولا تھا، بریانی ہے، اب آپ کو بولے کہ اس بریانی میں کتا پیشاب کر دیا، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ بال آ گیا کھانے میں، لمبا بال نکلا، چھوڑو بھائی بال، کھائیں گے؟ وہ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کاکروچ اچھا مزیدار یہ ہے پایا کا سالنا، دو کاکروچ اندر تیر لے کہیں، السلام علیکم، اب وہ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو آدمی جب بچنا شروع کرتا ہے، گناہوں کے اندر جو کاکروچ چھپے ہوئے ہیں اسے نظر آ جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی، آپ پوچھیں گے اب تو وہ ڈرتا نہیں ہے، نہیں، اب کیا ہوتا ہے، وہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے۔ غور کریں، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ فرض برابر پڑھ لیتا، زکوٰۃ برابر دے دیتا، بچنے کے کام کرتا رہتا ہے۔ جو ہی بچتا 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 اس مقام پر پہنچتا ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے۔ اشراق نہیں پڑھے تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے نہیں رکھے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھیں گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں۔ کیوں کر رہا ہے؟ اسے اب جنت کی خواہش آ گئی۔ اب اسے، اس کی کان میں اب تک کیا تھا؟ روزہ چھوڑے تو جہنم میں ڈال دے گا، نماز چھوڑے تو برباد کر دے گا، یہ تھا۔ اب کیا ہے اس کے کانوں میں اب سنائی دے رہا ہے، شوال میں جو 6 روزے رکھتا ہے گویا وہ سارے سال میں روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ چیزیں کان میں پڑتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، وہ عمل شروع کر لیتا ہے۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ یہ جنت کے لیے عمل کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، ایک پیاری آیت ہے اس کے بعد کی، بہت پیاری آیت، میں سمجھا آج اس کی تفسیر کر سکوں گا۔ پونا گھنٹہ گیا کیسے مجھے معلوم نہیں ہوا۔ آپ بولیں گے حضرت لمبا پونا گھنٹہ، حضرت وہ 6 پو آیا نہیں کاٹا، اس کے بعد جو 7 پو گیا دیکھو 7 سال لگ گئے حضرت۔ میں بھی ہوں، یہ انکھی سے گھڑیال کو ہوں دیکھ لے کو تھا حضرت، ہلتیش نہیں ہے گھڑیال، ٹائم جاتاش نہیں ہے۔ تمہیں بولتے ہیں 40-5 منٹ کیسا گئے وہ کو معلوم نہیں ہوئے، ہم نہ پوچھو حضرت، ابھی تمہارا ٹائم ہم نہ معلوم بھی نہیں، 40-5 بولے تو تبھی ہمیں دیکھ لے کو بیٹھیں گے، تمہیں بات 10 تک کھینچ ڈالے تو ہمارا 12 بج جائیں گا انشاءاللہ۔ 40-5 میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں، کئی لوگ شوق سے سن رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر چند لوگوں کے اوپر سے ہوا، وہ لوگ دبلے ہو گئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا حالت ہو گئی تمہاری، کیوں اتنا ایسی حالت کیوں بن گئی ہے؟ نہیں ڈر لگتا ہے، نبی اللہ روح اللہ، ڈر لگتا ہے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا ڈرو نہیں، اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ غفار ہے، معاف کرے گا۔ اچھا، اور ایک جگہ گئے، ان لوگوں کی بھی وہی حالت ہے۔ پوچھے کیا ہوا، کیا حالت کیوں ہے؟ نہیں جنت ملیں گی کہ نہیں ملیں گی کہ جنت ملنا، ارے اللہ بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، جنت دیتا ہے۔ تیسری جگہ گئے، ان لوگوں کی حالت اور خراب تھی۔ پوچھے کیا حالت ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، اللہ کی یاد ہٹی تو دل جینے نہیں ہوتا۔ جن کو کسی سے پیار ہوتا ہے ان لوگوں کو
جس سے محبت ہے اس سے دور ہو گئے تو ان کے دلوں پر بجلیاں گرتی ہیں. ہم جیسے خود غرضوں کو وہ پیار سمجھ میں نہیں آئے گا. جو سچی محبت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے سچی محبت کیا ہوتی. تو ہم لوگ اللہ کی محبت میں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسی کو عبادت کہتے ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا. وہ درجہ پار ہوتا ہے تو جنت کی شوق میں عبادت کرنا. اس درجے سے بھی آدمی جب اوپر چلا جاتا ہے اس کے ذہن میں نہ جنت رہتی ہے نہ جہنم رہتی ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ مقام مل جائے. اب یہ آیتوں میں اللہ پہلے شہید کو کہہ رہا ہے مغفرت ملے گی، پھر کہہ رہا ہے رحمت ملے گی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کے طرف تم سب کو جمع ہونا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ اللہ کو ملنے کے لیے جو زندگی گزارا اس کے لیے خوشخبری ہے. جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارا اس کے لیے کیا ہے؟ غم کا ہی غم ہے. اللہ کی مرضی تھی. انشاءاللہ آئندہ محفل میں آپ آئیں. شان محمدی کی ایک عظیم آیت آ رہی ہے. آپ سوچیں گے کہ اس آیت میں بھی رحمت للعالمین کی رحمت اتنی نظر آ رہی ہے کیا؟ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس آیت کی تفسیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.